الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم وطن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیر کا موضوع آزادی پاکستان میں علماء دیوبند کا کردار۔ معزز سامعین، تاریخ گواہ ہے کہ قوم کی آزادی صرف تلواروں سے نہیں حاصل ہوتی، بلکہ اس قوم کی آزادی کے لیے نظریات، ایمان اور علم اور قربانیاں دینی پڑتی ہیں، پھر جا کے قربانی حاصل ہوتی ہے۔ جب ہم بر صغیر کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہماری نظروں میں ایک عظیم قافلہ نظر آتا ہے۔ اس قافلے نے اتنی محنت کی کہ ظلم کے اندھیروں میں روشن چراغ جلایا۔ وہ قافلہ علماء دیوبند کا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بہت سی قربانی ہوئی۔ ان قربانیوں میں 1857 کی جنگ آزادی میں جو قربانی ہوئی، انگریز نے ہندوستان کے مسلمانوں پر بہت ظلم کیا۔ ان کی مساجد، ان کے مدارس، ان کو قرآن پاک سے، ان کو اذان سے، حتیٰ کہ اپنی شناخت سے بھی دور کر دیا گیا۔ کس لیے؟ اس آزادی کے لیے۔ اس نازک وقت میں علماء دیوبند نے میدان میں قدم رکھا اور پورا کردار ادا کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جب یہ آزادی کے جنگ تحریک چلائی گئی، مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں شرکت کی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے مل کر علماء دیوبند کا کردار ادا کیا۔ معزز سامعین، جب 1866 میں انگریز مسلمانوں پر ظلم کر رہا تھا، جب انگریز نے فتح پائی اور فتح کا جشن منا رہا تھا، اسی وقت دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ وہ ادارہ جب اس کی بنیاد رکھی گئی، اس کی بنیاد اس لیے رکھی گئی کہ ہندوستان کے مسلمان کی نظریات اور ان کو بیدار کرنے کا مرکز بنا۔ یہ ادارہ نہیں بلکہ اس ادارے نے ایسا کام کیا، ایسے مجاہد تیار کیے جو وہ دین کے عالم نہیں، بلکہ انہوں نے دشمنان اسلام کے خلاف صف اول میں شرکت کی۔ 1866 میں جب ادارہ بنا، جب انہوں نے یہ طالب علم تیار کیے، اس عظیم طالب علم کی قیادت کرنے والے مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی قیادت کی اور بین الاقوامی کی سطح پر خلافت عثمانیہ کے ساتھ مل کر اور افغانستان کے ساتھ مل کر ایک خفیہ منصوبہ بنایا، اور اس خفیہ منصوبے کا جب انگریز کو پتا چلا، اس نے ان کو گرفتار کیا اور مالٹا کی جیل میں قید کیا، اور انہوں نے وہاں بھی جا کے اپنی مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ علماء دیوبند نے یہ جہاد صرف مذہبی یکسری نہیں کیا، بلکہ اس جہاد کے لیے جو محنت کی، سیاست کے میدان میں محنت کی اور سیاست کے میدان میں پورا کردار ادا کیا۔ علماء دیوبند کی بہت سی قربانی ہوئی۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایسی ہستی ہیں جنہوں نے جیلوں میں قرآن پاک پڑھا، قوم کو بیدار کیا، آواز حق کو ہر جگہ بلند کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آزاد ہو جائیں۔ وہ یہی فرماتے تھے، ہم آزادی اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم آزاد ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ہم اس لیے آزادی چاہتے ہیں، مگر آج افسوس پتی کا دن ہے، ہمیں ان علماء کو چھوڑ کر آج ہم آزادی ناچ گانوں سے مناتے ہیں، اور جس کے اندر بے حیائی، بے تحاشا ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان علماء کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ انہوں نے بہت سی قربانیاں دی، ان کے سجدوں کی وجہ سے، ان کی اصولیوں کی وجہ سے یہ وطن وجود میں آیا۔ علماء دیوبند نے جب یہ کردار ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کے نقش و قدم پر نہ چلنا چاہیے۔ یہ امریکہ کیا خواب ڈرائے گا ہم کو، ہم راہ وفا کے رہرو ہیں، منزل ہی پہ جا کے دم لیں گے،
اس دیش کے ذرے ذرے کو اس دیش کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے، اس دھرتی کو ہم گلزار بنا کر دم لیں گے، جن شہداء کے خون سے یہ گل رہا یہ وطن، ہم ان کے خون کے قطرے قطرے سے طوفان بنا کر دم لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔